بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک ہاشمی خلیفہ منصور کی خدمت میں آیا۔ خلیفہ منصور نے اس کو اپنے قریب لانا چاہا اور اس کو خاصہ شاہی میں شریک کرنا چاہا اور فرمایا کہ قریب آ جاؤ۔ اس نے کہا کہ میں کھا چکا ہوں۔ اس پر منصور نے اس سے پہلے اعراض کر لیا۔ جب وہ شخص باہر نکلا تو ربیع میں اس کو گدی سے دھکا دیا اور دوسرے حاجیوں نے بھی ربیع کو دیکھ کر دھکے دیے اور واقعہ کی شکایت لے کر اس کے رشتہ دار منصور کے پاس آئے اور کہا کہ یہ جوان دور سے اسلام لے کر واپس ہو جاتا تھا، اور جب امیر المؤمنین نے اس کو قریب بلایا اور بٹھانا چاہا اور کہا کہ کھانے میں شریک ہو جاؤ تو اس کو اکرام کا جواب یہ دیتا ہے کہ میں کھانا کھا چکا۔ گویا امیر المؤمنین کے ساتھ تناول صرف پیٹ بھرنے کے لیے ہے، اور ایسے لوگوں کی تعدیب بجائے قول کے فعل سے ہی ہو سکتی ہے۔ ابن ابراہیم سے منقول ہے کہ مال بن زائد امیر المؤمنین خلیفہ ابو جعفر منصور کے پاس پہنچے، ان کے قدم سے قدم ملا کر چلنا شروع کیا۔ خلیفہ نے کہا، اے مان، اب آپ کی عمر بڑی ہو گئی ہے مان۔ میں نے کہا، آپ کی اطاعت میں اے امیر المؤمنین۔ پھر خلیفہ نے کہا، مگر آپ بڑی عمر کے باوجود سخت ہیں۔ معان نے کہا، آپ کے دشمنوں پر۔ خلیفہ نے پھر کہا، آپ میں قوت باقی ہے۔ معان نے کہا، وہ بھی آپ کے لیے ہے۔ ابن طولون نے ایک دن ایک حمال کو دیکھا جو صندوق سر پر اٹھائے جا رہا تھا، مگر اس کے نیچے اس میں بے چینی محسوس ہوتی تھی۔ ابن طولون نے کہا، اگر یہ بے چینی بوجھ کے بھاری ہونے کی وجہ سے ہوتی تو اس حمال کی گردن پھولتی، اور میں گردن کو اصل حالت میں دیکھ رہا ہوں، تو اس اضطراب کی وجہ صرف اس خبر کا خوف ہو سکتا ہے جو یہ اٹھائے ہوئے ہے۔ یہ سوچ کر صندوق کھولنے کا حکم دیا تو اس میں ایک لڑکی کی لاش ملی جس کو قتل کر کے ٹکڑے کر دیے گئے تھے۔ امیر نے مزدور کو دھمکایا کہ تمام حال سچ سچ بیان کر۔ اس نے بیان کیا کہ 4 آدمی فلاں مکان میں ہیں، انہوں نے مجھے یہ دینار دیے اور اس لاش کو لے جانے کے لیے کہا۔ اس پر اس حال کے اخفاء جرم کی سزا میں 200 ڈنڈے مارے گئے اور ان 4 کو قتل کر دیا گیا۔ محمد بن عبد الملک ہمدانی کہتے ہیں کہ احمد بن طولون ایک دن اپنی آرام گاہ میں کھانا تناول کر رہے تھے کہ انہوں نے ایک سائل کو پرانے کپڑوں میں دیکھا تو فوراً کچھ روٹیاں اٹھا کر ان پر بھنی ہوئی مرغی اور بھنا ہوا چوزا اور بھنے ہوئے گوشت کا پارچہ اور ایک فالودے کا ٹکڑا رکھا اور غلام کو حکم دیا کہ اس کو دے آئیں۔ غلام نے واپس آ کر عرض کیا کہ اس نے لینا پسند نہیں کیا۔ ابن طولون نے حکم دیا اس کو یہاں لے آئیں، تو اس کو لا کر پیش کیا گیا۔ اس سے گفتگو کی تو اس نے بہت اچھا جواب دیا اور امیر کے رعب کا کچھ اثر قبول نہیں کیا۔ ابن طولون نے اس سے کہا، جو کچھ تحریرات تمہارے ساتھ ہیں وہ سب پیش کرو اور سچ بتاؤ تم کو کس نے بھیجا ہے، کیونکہ مجھے بالکل یقین ہو چکا ہے کہ تم جاسوس ہو، اور کوڑے مارنے والے کو طلب کیا۔ اب اس نے مخبر ہونے کا اقرار کر لیا۔ بعض ناظرین نے کہا، یہ تو جادو ہے۔ احمد نے کہا، جادو نہیں لیکن صحیح قیاس ہے۔ میں نے اس کی بدحالی کو دیکھا تو اس کے پاس ایسا اچھا کھانا بھیجا جس کو پیٹ بھرے ہوئے آدمی بھی خوشی سے کھانے کے لیے تیار ہو جائیں، مگر نہ یہ خوش ہوا اور نہ ہی اپنا ہاتھ بڑھایا۔ اور پھر میں نے بلایا تو بڑی قوت سے ملا۔ جب میں نے اس کی بدحالی اور قوت کل بھی دیکھی تھی تو اندازہ کر لیا کہ یہ جاسوس ہے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔